آج کل ایک اور بدعت ہماری سوسائٹی میں چل پڑی ہے. ابا مر گئے, آپ کا کل کوئی پروگرام تھا, آپ اس پروگرام میں چلے گئے بڑے ہنسی خوشی, لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو کیسا پروفیشنل آدمی ہے, اپنے پروفیشن کو اپنے تمام رشتوں پہ اس نے ترجیح دی ہے. ابا کی پرسوں یا کل ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ کام پہ پہنچا ہوا ہے, ویل ڈن ویل ڈن. یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے. میرے بھائی ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو انڈیویجولزم ہے نا, اس کو بہت بہترین نعروں میں اور خوبصورت شیرے میں ڈبو کے زہر کھلایا جا رہا ہے آپ کو. یہ اس کی علامت ہے. آپ کے ابا کا آج ڈیتھ ہوئی اور آپ آفس چلے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس کے ساتھ مخلص ہو, اس کا مطلب یہ تمہارا اپنے باپ سے کوئی ریلیشن تھا ہی نہیں, جس کی موت پہ تمہیں اتنا بھی غم نہیں ہوا کہ تم ایک دن کی چھٹی کر لیتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آج اس کو بھی بڑے اچھے الفاظ سے پیش کیا جا رہا ہے, باپ مر گیا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں, اس کا ڈرامہ اسی طرح سے چل رہا ہے. ایک ایکٹر نے اپنا بیان دیا, بہت پرانی بات ہے, اب غیبت نہیں ہوگی کسی کی. اس نے کہا میں ایک پروگرام میں تھا, میں ایکٹنگ کر رہا تھا, ڈرامہ بنا رہا تھا, مجھے اطلاع میری میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن میں نے اسی شو کو کنٹینیو رکھا. لوگوں نے بڑی کلیپنگ کی, واہ واہ زبردست. بھائی تیرے باپ کی موت ہوئی ہے, تیرا کوئی ریلیشن نہیں ہے اپنے باپ سے, تیرے پاؤں سے زمین نہیں نکلی سن کے. لیکن یہ جو سیکولر لوگ ہیں, یہ جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا, ان کے جب آپس کے ریلیشن ختم ہو گئے, باپ بیٹے کا ریلیشن ختم, ماں اولاد کا ریلیشن ختم, میاں بیوی کا ریلیشن ختم, تو انہوں نے یہ ماننے کے بجائے کہ ہماری اور جانوروں کی زندگی میں فرق ختم ہو گیا ہے, یہ ماننے کے بجائے اس ریلیشن کے خاتمے پہ لیبل بہت اچھا لگا دیا کہ ہم اپنے پروفیشن سے کیا ہیں, مخلص. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو بڑا اچھا لیبل لگا دیا. میں اس کی پھر وہی مثال دیتا ہوں جو میں نے ایک دفعہ بیان میں دی تھی, پھر میں آگے چلتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کینیڈا میں ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, 35 سال پہلے وہ کینیڈا گئے تھے. تو 35 سال پہلے انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی, تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا, بہت اللہ نے ان کو نوازا. کہتے ہیں یہاں لوگوں کو حلال کھانے کو نہیں ملتا تھا. کہتے ہیں 35 سال پرانی بات ہے کہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو ایک خاتون انگریز عورت میک اپ میں پوری چمک چھلو بنی ہوئی, وہ لوگ بنتی نہیں ہیں, ان کے حساب سے جو بھی چمک چھلو ہوتا ہے وہ بنی ہوئی آئی ہوئی ہیں ہاسپٹل, اور کہہ رہی ہیں کہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتی ہیں ایکچولی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ڈیتھ ہوئی ہے, رات کو اٹیک ہوا ہے اس کو, آج اس کی باڈی کو میں ہاسپٹل میں لے کے آئی ہوں, کچھ سائن وغیرہ میں نے کرنے, پھر یہ لوگ دفنائیں گے, تو سائن کروانے میں مجھ سے ڈیلے کر رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے اور یہ سائن کروانے میں کیا کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کہتے ہیں میں نے کہا یار ہمارا باپ کی یا ہماری عورت میں شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, پہلی بات وہ ایسے چمک چھلو نہیں بنے گی وہ, دوسرا کم از کم اس دن تو آفس سے چھٹی کرے گی نا, کیا خیال ہے؟ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہوں گے. میرا میاں چلا گیا اور میاں بھی رات گھر میں ساتھ تھا, یہ نہیں کہ کوئی میاں الگ رہ رہا ہے اور بیوی الگ, اکٹھے رہ رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس لیے میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں, یہ تم مذہب کو جو چھوڑ رہے ہو نا, مذہب سے جو, اس سے تمہیں عیاشی نہیں ملے گی, اس سے واٹ لگ جائے گی تمہاری, صحیح ہے نا؟ ایسی محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, ختم. کل تم مرو گے, تمہارا بچہ جا رہا ہوگا آفس 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, کہہ رہے بھائی جو مرنے والا تو مر گیا, اب میں کیا کروں. میرے پاس تو ایسے ایسے واقعات ہیں, ہوش اڑا دیں آپ کے. تو کہتے ہیں میں حیران کہ یار تجھے کوئی غم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری انگریز عورتیں ایسی ہوتی ہیں, کوئی غم زدہ بھی ہوتی ہے, کسی کا کوئی بھی ریلیٹو دنیا سے چلا جائے کچھ نہ کچھ غم تو ہوتا ہے نا. لیکن جب اس طرح کے کچھ واقعات سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس سے اتنی بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ فیوچر سب کا یہی ہے, کیونکہ جس ٹریک پہ وہ چل پڑے ہیں نا, اس ٹریک کا انجام کیا ہے بولو, وہ یہی ہے. اینڈ میں سب ایسے ہی ہو جائیں گے, اینڈ میں سب ایسے ہی ہو جائیں گے, کوئی ریلیشن آپس میں نہیں رہے گا. تو کہہ رہے ہیں وہ چمک چھلو بنی ہوئی اور کہہ رہی ہے ایکچولی مجھے دیر ہو رہی ہے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے اور مجھ سے سائن لے رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی کوئی سوگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ایسے ہی آج کل یہ بھی بہت سوسائٹی میں چل پڑا ہے کہ ابا مر گئے, بھائی مر گیا, کوئی غم ہی نہیں ہو رہا میرے بھائی. تو اس کو آپ اچھا لیبل لگاؤ, آپ بولو ماشاءاللہ کتنا صبر ہے. صبر جب ہوتا ہے جب غم ہو اور آپ صبر کریں, غم ہی نہیں ہو رہا, اس کو صبر نہیں کہتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں آپ کو کوئی محبت 2 ٹکے کی بھی نہیں تھی اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. باپ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بے صبری کا مظاہرہ کرو آپ، لیکن یہ جو انڈیویجولزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا، کوئی بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، رشتے آپس میں ختم، تو یہ ہمارا نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا مال ہمارے پاس کیونکہ مذہب گیا تو رشتے گئے. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، تو اسلام میں اس تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا، کچھ ذمہ داریاں آپ، اور اس ذمہ داریاں اٹھانے کی بیس ریلیشن ہوگا، کانٹریکٹ نہیں ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. دیکھو جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو جو ویٹر ہے آپ کی خدمت کرتا ہے، پہلے آئے گا میز صاف کرے گا، پھر آپ سے پوچھے گا کیا کیا چاہیے، پھر آپ کہیں گے، پھر وہ پوری لسٹ پیش کرے گا، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، کڑھائی ہے، بکرے کی کڑھائی ہے، دمبے کی کڑھائی ہے، اور چانپ ہے، اور فلانا ہے، ڈمکانا ہے. پورے لوگ رٹے لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ نے 20 چیزیں پڑھنے کے بعد بولے چنے کی دال چاہیے. نارمل لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. اوقات دال کی ہوتی ہے لیکن وہ بھرم ایسے مار رہے ہوتے ہیں، چانپے بھی ہیں، اچھا ملائی بوٹی بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا وہ بھی ہے. ایسا ہے کہ ابھی کچھ کبھی کبھار سبزی بھی کھانی چاہیے، ایسا کر 2 دال لے آ. تو بھرم بھی ہو گئے کہ اتنے بڑے سیٹ ہیں کہ کبھی کبھار یہ سبزی بھی کھا لیتے ہیں. تو آج ان کا سبزی کھانے کا دل کر رہا تھا. تو یہ بھی بھرم ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ ہے نا، وہ ایک گھر میں کیا ہوا، ایک مہمان آ گئے، غریب لوگ تھے. تو اب مہمان نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا دال ہے. کہا یار سوری، میزبان نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کیا ہے؟ بیگم نے بولا دال ہے. اس نے بولا یار تو بھائی بےزتی ہو جائے گی، جب مہمان کے سامنے دال رکھیں گے، مہمان بولے گا تم تو غریب لوگ ہو. تو عورت بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا ایسا کرنا کہ میں ایک دیگچی گراؤں گی، تم کہنا بیگم کیا گر گیا، میں کہوں گی وہ ہو قورمے کی دیگچے پہ میری کونی لگی اور قورمہ گر گیا. میں کہوں گا چلو قورمہ ضائع ہو گیا، بریانی تو ہے نا وہ لے آؤ. پھر تم دھڑام سے دیگچی گرانا، میں کیا ہوا، او ہو میری کوہنی لگی، وہ بریانی کی دیگچی بھی گر گئی. ایسے کر کر کے آخر میں بولیں گے بھائی دال رہ گئی ہے، چلو اب دال لے آؤ. تو بھرم بھی رہ جائیں گے اور مہمان بھی کھانا کھا لے گا. تو مہمان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دم دھڑام کی آواز آئی، بیگم کیا گر گیا؟ اس نے کہا دال کی دیگچی گر گئی. وہ کوہنی اتفاق سے کس پہ لگ گئی؟ دال کی دیگچی پہ. تو خیر، تو جو ہوٹل میں ویٹر ہے وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے. اور جو ہوٹل کا اونر ہے وہ بھی بعض دفعہ آپ کے پوچھ لیتا ہے کھانا کیسا لگا آپ کو، اگر اچھا نہیں لگا تو بتا دیں، آئندہ ہم تھوڑا سا مرچیں کم ڈالیں گے. ایک تو ہوٹل والوں کو اور دعوت والوں کو میں ایک سجیشن دیتا ہوں، لازمی، میرا موضوع نہیں ہے لیکن لازمی ہے. آج کل ہوٹلوں میں، بریانیوں میں، کھانوں میں نمک بہت زیادہ ڈالا جا رہا ہے. دعوتوں میں کہتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اس سے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا، وہ گھر جا کے سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی دماغ کی رگ بلڈ پریشر کی وجہ سے پھٹ چکی ہوتی ہے. یہ بہت دفعہ تجربہ ہو رہا ہے مجھے. نمک کی زیادتی، نارمل نمک تو ٹھیک ہے، نمک کی زیادتی 40-50 سال کے بعد نا بہت تباہی ہے، یہ بہت تباہی ہے. تو جو پرہیز کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دعوتوں میں پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے ہیں. اچھا خاصا نمک قورموں میں اور ان چیزوں میں آج کل ڈالا جا رہا ہے. تو کھانا پکانے والوں کو ہی احتیاط کر لینی چاہیے کہ بھائی نمک نارمل ڈالو، جس کو زیادہ چاہیے ہوگا وہ اپنے آگے خود ڈال لے گا. تو صحت کے بارے میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے. بلڈ پریشر بہت ہی خطرناک قسم کا سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے اس کو، چھپا ہوا قاتل. اور یہ سب سے زیادہ شوٹ کرتا ہے کچے نمک سے یا تیز نمک سے. کچا ہو تو اور زیادہ خطرناک ہے، وہ پکا ہوا ہو تو کم خطرناک ہے. لیکن تیز نمک جتنا ایک دم بی پی، آپ صرف یوں رکھ لیں گے نا بی پی ہائی ہو جائے گا. اور بلڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اب وہ جا رہے ہوتے ہیں، پھوڑ پھاڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، رات کو لیٹتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی فالج ہو جاتا ہے بی پی کی وجہ سے، 20 قسم کی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے تو دیکھے مرتے ہوئے لوگ، اس لیے کہہ رہا ہوں میں. تو اس لیے کھانے میں، گھروں میں بھی اس کا خیال کریں کہ کچا نمک نارمل، میں نہیں کہہ رہا کم کریں، نمک کی کمی بھی نقصان دیتی ہے، نارمل نمک ہونا چاہیے. جس کو ڈالنا ہوگا اپنے آگے ڈال دے گا. بعض لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اکٹھا بھڑ کے نمک ڈال دیتے ہیں.
ابے تیرے کو نمک زیادہ پسند ہے تو اپنے چکر میں دوسروں کو کیوں کھلا رہا ہے, دوسروں کو تو کیوں نمک زیادہ کھلا رہا ہے بھائی. تو خیر, تو وہ جو ہوٹل کا بیرا ہے, ویٹر ہے, وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے, جہاز میں ایئر ہوسٹس آپ کی خدمت کرتی ہے, تو یہ لوگ آپ کے چچا لگتے ہیں یا ماموں لگتے ہیں؟ بولو کیا لگتے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کو بھائی مفتی صاحب ریلیشن کی وجہ سے آپ کی ہر شخص پہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں آتی ہیں. تو ویٹر بھی تو ہماری خدمت کر رہا ہوتا ہے, ہمارا ملازم بھی تو ہماری خدمت کر رہا ہوتا ہے, گھروں میں ماسیاں بھی تو ہماری خدمت کر رہی ہوتی ہے. دیکھو یہ خدمت کانٹریکٹ کی بیس پہ ہوتی ہے, ایک ایگریمنٹ کی بیس پہ ہوتی ہے. یہ والی خدمت تو غیر مسلموں میں مسلموں سے زیادہ ہے. اسلام میں یہ والی خدمت, جب اسلام رشتے جوڑنے کا کہتا ہے تو اس سے یہ والی خدمت مراد نہیں ہوتی. یہ والی خدمت گورے زیادہ اچھی کرتے ہیں. وہاں اگر کسی ملازم سے آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے نا تو وہ پوری ذمہ داری پوری کرے گا, اپنی پیسے بھی لے گا اور ذمہ داری بھی پوری کرے گا. ہمارے ہاں کسی سے کانٹریکٹ ہو جائے, آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اور آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے تو پیسے لینے کی ذمہ داری وہ پوری کرے گا, خدمت کرنے کی ذمہ داری میں وہ ڈنڈی مارے گا. تو جو ریلیشن کی بیس پہ خدمت ہوتی ہے وہ کسی کانٹریکٹ بیس پہ بولو نہیں ہوتی, اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا. ایئر ہوسٹس میری اور آپ کی خدمت کرتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, اس کے پوائنٹس بڑھتے ہیں. ویٹر میری اور آپ کی خدمت کرتا ہے, ہم سے آ کے کھانے پینے کا پوچھتا ہے, اس کی تنخواہ ہے. اسلام جس خدمت کا قائل ہے وہ ریلیشن بیسڈ ہوتی ہے, اس میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. یہ والی خدمت غیر مسلموں میں ختم ہو گئی ہے. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تبھی ان میں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, کیونکہ باپ سے کوئی کانٹریکٹ بولو نہیں ہوتا کہ ابا میں آپ کے پاؤں دباؤں گا, 15 منٹ تک دباؤں گا تو 15,000 ہوں گے ٹوٹل اس کے. اگر ابا کسی گورے کا ابا کہہ دے نا تو میرا سر دبا یا سر میں مالش کر, آدھے گھنٹے کے $100 تو وہ 1 گھنٹہ مالش کر دے گا, $200 کما لے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر ان کی وائف, انگریز کی وائف مسز نیلسن بول دے کہ اگر تم نے مجھے چائے بنا کے پلا دی, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, آج چائے تم بنا کے پلا دو تو اس کے $50 میں تمہیں دوں گی. تو ممکن ہے ہماری عورت اگر کہے کہ آپ چائے بنائیں تو میں $50 دوں گی, تو ہم 50 لے لیں اور چائے ویسی نہ بنائیں جیسی $50 بننی چاہیے, کیونکہ یہ معاہدوں میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. لیکن انگریز کی بیوی اگر کہے گی نا تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسی بہترین چائے بنائے گا جو 50 میں بننی چاہیے. وہ یہاں ڈنڈی نہیں مارے گا, کیونکہ یہ ایگریمنٹ بیس خدمت ہو رہی ہے, اس میں وہ معاہدوں کو وہ پورا کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہاں اگر پاکستان میں ہمارے کلچر میں بیگم اور میاں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے چائے بنانے کا, شوہر ایز اے شوہر کبھی بیوی کی خدمت کر لے کہ کبھی کبھار گھر کے کام مجھے بھی کر لینے چاہیے, تو پھر وہ اس میں ڈنڈی بولو نہیں مارے, اور نہیں مارتا ڈنڈی. صرف 50 کی چائے نہیں پلاتا, وہ لاکھوں روپے اس کے علاج پہ خرچ کر دیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے, میں نے تو دیکھا ہے اپنی زندگیوں میں. تو اس لیے جب بھی کسی کا کسی سے ریلیشن ہوتا ہے تو انگریز میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ انگریز اس ریلیشن کی بیس پہ کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا, جبکہ اسلام اس ذمہ داریوں کو قبول کیے بغیر کسی ریلیشن کا قائل بولو نا نہیں ہے. تبھی اسلام میں نا حقوق کی ایک طویل فہرست ہے, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بیوی کے حقوق, بھائی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق. کھانا کھاؤ, پڑوسی بھوکا ہے, تم پیٹ بھر کے کھا لیا, تم مومن نہیں ہو, حالانکہ کوئی پڑوسیوں سے ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا ہے بھائی. بھائی پڑوسی اگر پیٹ نہیں بھرا ہوا تو جانا کمانا, تو ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے تیرا پیٹ بھرنا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نہیں, اسلام کہتے ہیں نا, اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تمہیں پڑوس کی خبر نہیں ہے تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ تم سے بھی ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں رہتا تھا, تم نے خبر گیری کیوں نہیں کی کہ بھائی کیا کچھ کھانے کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا, بے روزگار تو نہیں گھوم رہے.
اسلام پڑوسیوں کا کہہ رہا ہے، یہاں بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا. یہاں بھائی بے روزگار گھوم رہا ہے اور بڑا بھائی وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے، وہ چھوٹے بھائی کو نہیں پوچھے گا، بولے گا بھائی میرا تیرا لینے دینا کیا. تو یہ جو سوسائٹی میں سیٹ اپ آ رہا ہے نا، یہ اسلام نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن، اور ریلیشن کی بیس پہ خالی پیلی کے ریلیشن نہیں، جس کی میں نے مثال دی کہ آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، وہ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہی، میں تمہاری وائف ہوں، آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ماموں ہوں، میں تمہارا ابا ہوں. تو خالی پیلی کے ریلیشن سے میرے بھائی، جیسے دنیا میں کوئی اس ریلیشن کو نہیں مانتا، تو اللہ اس خالی پیلی کے ریلیشن کو کیوں مان لے گا کہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے بندے. تو ایسا انگریز اللہ میاں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو آپس میں کیا. انگریز بھی اللہ کو مانتا ہے، گاڈ کہتا ہے وہ اللہ کو، لیکن اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، انگریز کہتا ہے بھائی کیوں نماز قائم کریں ہم. اللہ کہتا ہے شراب چھوڑ دو، انگریز کہتا ہے کیوں چھوڑ دیں ہم. اللہ کہتا ہے خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، انگریز کہتا ہے کیا ضرورت ہے خنزیر کا گوشت چھوڑنے کی، پروٹین اس میں بھی ہے، گائے کے گوشت میں بھی پروٹین ہے. اللہ کہتا ہے زنا مت کرو، انگریز کہتا ہے بھائی کیوں کرتے ہیں وہ لوگ زنا. تو مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، جہاں سے میں بیان لے کے چلا تھا، مسلم اسے کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے اور اللہ اور بندوں کے ریلیشن کو بھی، بولو نا جملہ کنٹینیو، ریلیشن کو بھی مانتا ہے. اللہ کو بھی مانے اور یہ بھی مانے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے ریلیشن ہے. اب یہ ریلیشن کس نے قائم کیا؟ پیغمبروں نے. تو پیغمبروں کو مانے بغیر اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کو آپ مان ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے سفیر ہوتے ہیں. اللہ نے ہم سے جو رابطہ کیا تو پیغمبروں کے ذریعے ہی رابطہ کیا ہے. پیغمبروں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے جو اللہ نے رابطہ کیا ہو ہم سے؟ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. کوئی کیسٹ بھیج دی ہو اللہ نے اپنی عرش سے بھیج دی ہو، یا کوئی اخبار بھیج دیا ہو سب گھروں میں کہ میری طرف سے، یا کوئی خط بھیجا ہو، نہ. اللہ خود کہتے ہیں میں نے آدم کے ذریعے، نوح کے ذریعے، عیسیٰ کے ذریعے، موسیٰ کے ذریعے علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کے ذریعے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کا اور اللہ سے جو ہمارا رابطہ ہوا وہ پیغمبروں کے ذریعے ہوا. اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اسے کہتے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے، میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک آج کل نا 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو مذہبی لوگ ہیں ہم جیسے جو کہلاتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، بنیادی 4 شادیوں والے، 19-20 بچوں والے، یہ جن کو بہت ہی بنیاد پر اس قسم کے مولانا کہا جاتا ہے. تبھی مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا ماڈرن ملا، میں کہتا ہوں بھائی ماڈرن ہم نہیں ہیں. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ماڈرن کا مطلب یہ ہے، مجھے ماڈرن کیوں کہتے ہیں؟ سوئمنگ کر رہا ہوں، گھڑ سواری کر رہا ہوں، جم جا رہا ہوں. تو اگر میرے بھائی اس کو ماڈرن ملا کہتے ہو، پھر تو سارے صحابہ ماڈرن تھے. سلمہ ابن اکوا تو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. آج کوئی بزرگ دیکھا گھوڑے سے تیز دوڑتا ہوا، وہ بزرگ ہی نہیں کہلائے گا. کہیں گے ایسے بزرگ دوڑ رہے ہیں. بزرگ کا مطلب یہ ہے ہلاؤ تو ہلے نہیں، چلاؤ تو چلے نہیں. بریانیاں کھا کھا کے گول ہو چکے ہوں، گردن نظر نہ آ رہی ہو. بار بار میں کہتا ہوں کسی موٹے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگ بائی نیچرل موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، نہیں کھاتے وہ تو قدرت کی. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے، صحابہ تابعین میں بھی. لیکن سچی مچی کا بزرگ پتہ ہے کیا ہے آج کل؟ جو کھا کھا کے کیا ہو گیا ہو، گول، نہ چل سکتا ہو نہ ہل سکتا ہو، ہلاؤ تو ہلے نہیں، چلاؤ تو چلے نہیں، دوڑنا تو دور کی بات. ایسا باوقار بزرگ، پلکیں جھکی ہی رہتی ہوں، اٹھتی نہ ہوں، کھمبے سے ٹکرا جائیں مگر اوپر اٹھا کے نہ، نظر اٹھا کے نہ دیکھ، خراما خراما چلتے ہوں، اسپیڈ سے نہ چلتے ہوں. مزاح تو طبیعت میں ہو ہی نہیں، ہر وقت خشکے، ہر وقت کیا ہو، خشکے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مولویوں میں ہی کہ ان کے سامنے 10 دفعہ کوئی ہنسی کی بات کرو پھر بھی ان کو ہنسی نہیں آتی، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے باوقار. ایک ایسے ہی مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی نا، بڑے سیریس، بڑے سنجیدہ، کوئی ہنسنے کی بات پہ ہنسے نہیں. تو کسی نے کہا یار تم ان کو ہنسا کے دکھا دو. ان کو، یہ بہت ہی بزرگ ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے ہیں یہ. میں نے 5 منٹ میں اس کو جو ہنسایا ہے نا، وہ ایسے ہنس رہے تھے. میں نے کہا آج تمہارا سارا تقویٰ ختم.
सारा तकवा खत्म. खैर, तो बुजुर्ग का एक अजीब और शादियां वादियां तो बुजुर्ग पे सूट ही नहीं करती भाई. बुजुर्ग तो इतने नेक, इतने परहेज, एक भी पता नहीं कैसे हो गई हजरत जी की, वरना इन चीजों में क्या रखा है यार, क्या रखा है. बुजुर्ग को औरत की तरफ रगबत, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. तो बुजुर्ग का एक अजीब ही मफहूम है, हिलाने से हिले नहीं, चलाने से. ये याद रखना ये जुमला. तो भाई अगर मॉडर्न मुल्ला इस सेंस में हमें कहते हो तो सहाबा तो सारे एक्टिव थे यार. उन्होंने पूरी दुनिया ऐसे ही थोड़ी फतह कर ली. हम तो उनका 10वां हिस्सा भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है. तो बुजुर्ग का मतलब गुनाहों से बचता हो, बस इसको फोकस करे इंसान. बुराई से बचे, मुनाफकत ना हो, 2 नंबरी ना हो, लोगों से नाहक पैसे लेके गलत मसाइल ना बयान करता हो, अकीदा शिरकिया ना हो. इस तरह जो भी एक असल तो गुनाह से बचना है. और अगर अल्लाह ना करे कभी गुनाह हो तो तौबा करे फौरन. वो उलमा ने ये लिखा है कि बुजुर्ग से गुनाह भी हो सकता है, इंसान है वो. बात सहाबा से भी गलती हुई लेकिन उन्होंने अपनी गलती पे डटे नहीं रहे. वो कुरान ने कहा ना कि इदा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह. ईमान वालों से अगर कभी कोई गलती हो भी जाए, उनको अल्लाह का खौफ गालिब आता है. फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, उनको चैन नहीं आता जब तक अपने गुनाह से तौबा ना कर लें वो. खैर ये मौजू अलग है, तो मैं जल्दी से बात को समेटता हूँ. मैं कह रहा था भाई हम मुस्लिम हैं. मुस्लिम किसे कहते हैं? जो अल्लाह को मानता हो, फिर पैगंबरों को मानता हो. पैगंबरों को मानने का मतलब क्या? अगर आप पैगंबरों को नहीं मानते तो फिर अल्लाह का अपने बंदों से जो रिलेशन है, अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहता है, हम पर क्या जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह की वजह से आई हैं, अल्लाह को अल्लाह मानने से आई हैं. औरत शौहर को शौहर मान ले तो शौहर मानने से औरत पर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं. शौहर औरत को अपनी बीवी मान ले तो मानने के बाद शौहर पर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं. आप किसी को अपना दोस्त मान लें तो दोस्त मानने के बाद कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं. आप किसी को अपना भाई कह दें तो भाई मानने के बाद कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं. औलाद मान लें तो औलाद मानने के बाद कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं. माँ बाप मान लें तो माँ बाप मानने के बाद. इसी तरह जब आप किसी को अल्लाह मान लेते हो, खुदा मान लेते हो, तो भी कुछ जिम्मेदारियां आप पे लागू हो जाती हैं. अंग्रेज कहते हैं कोई जिम्मेदारियां लागू नहीं होती, हिंदू कहता है कोई जिम्मेदारियां लागू नहीं होती, सिख कहता है कोई जिम्मेदारियां या होती हैं बहुत थोड़ी सी, लेकिन अल्लाह कहता है बहुत सारी जिम्मेदारियां लागू होती हैं. जो मजहब को मानने वाले हैं वो भी, जो मजहब के मुनकिर हैं वो भी. फिर जो मजहब को मानते हैं उनमें दर्जनों फिरके हैं. कोई भी ऐसा फिरका नहीं है जो इस बात से इख्तलाफ रखता हो. हिंदुओं का ये नज़रिया है कि भेजा है अल्लाह ने, लेकिन जब मरते हैं तो फिर अगले जन्म में दोबारा अल्लाह भेजता है, फिर उसके बाद तीसरे जन्म में, फिर 7-8 जन्म उनके चलते हैं. लेकिन अभी तक कोई ऐसा हिंदू दरियाफ्त नहीं हुआ, साइंसदानों ने कोई ऐसी रिसर्च अभी तक कामयाब नहीं हुए कि किसी हिंदू को ये याद हो कि मेरा ये दूसरा या तीसरा जन्म चल रहा है. तो इसलिए ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती. हम जब ख्वाब की दुनिया से बेदार होकर इस दुनिया में आते हैं तो हमें ख्वाब की ज़िंदगी तो याद रहती है ना कि सोए थे. लेकिन हिंदू कहते तो हैं कि 7 जन्म है, मगर कोई ऐसा बंदा दिखाओ जिसको याद हो पुराना वाला जन्म, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है. इस्लाम ये कहता है कि एक ही जन्म है और एक ही दफ़ा मिला है. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमानों पे जिंदा हैं, तो वो भी जो पहला जन्म था वही अल्लाह ने बहुत तवील कर दिया उनका. ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, फिर माज़ अल्लाह उनको मौत हुई, फिर वो दोबारा जिंदा हुए, फिर आसमानों पे गए. इस्लाम क्या कहता है? नहीं, मौत हुई नहीं उनकी. वलाकिन शुब्बिह लहुम, उन जैसा इंसान था जिसको सूली पे चढ़ा दिया गया. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया, तो अल्लाह ने बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़ारों साल उम्र मिली है, मगर वो भी कितनी दफ़ा मिली है? बोले भाई आप लोग? एक ही दफ़ा. 2 दफ़ा ज़िंदगी किसी को नहीं मिलती, एक ही दफ़ा मिलती है. तो ये बहुत बड़ी हकीकत है. जो चीज़ एक दफ़ा मिली हो उसकी इंसान कदर करता है. आप सुबह नाश्ता करते हैं, अगर अच्छा ना मिले तो आप कहते हैं चलो कल अच्छा कर लेंगे. क्या ख्याल है? मेहमान को एक दफ़ा अच्छा खाना ना खिलाया तो आप अगले टाइम पे उसकी तलाफ़ी कर लेते हैं. भाई चलो आप अभी फ़िलहाल मौलवी साहब दाल पकी हुई थी, अगली दफ़ा हम क्या कर देंगे? और अच्छा खिला देंगे. तलाफ़ी हो सकती है. ये खाना एक दफ़ा नहीं खाता इंसान. वैसे तो 2 दफ़ा खाना चाहिए, लेकिन हम 3 दफ़ा खाते हैं और उससे भी ज़्यादा खा जाते हैं. तो एक दफ़ा ना मिले तो इंसान कहता है भाई अगला चांस है ना. क्या ख्याल है? शादी होती है, बीवी अच्छी नहीं निकली तो लोग तलाक दे देते हैं कि भाई चलो एक और भी चांस है, इसको छोड़ दो, दोबारा कर लो. अगर आपको पता हो कि जो मिली वो क़यामत तक वही रहेगी, उसको छोड़ नहीं सकते,
تو پھر کیا ہوگا, جو نکاح جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے, لوگ اور ڈریں گے پتہ نہیں کیا 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 مسئلہ ہو. یہ بھی اسلام میں جو طلاق ہے نا, یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے, لیکن بہرحال اسلام نے ایک آپشن رکھا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ رشیا میں ایک غیر مسلم عورت ان کے پاس آئی, ان کی داڑھی دیکھ کے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان ہیں, اور آ کے کہنے لگی کہ شکر کرو تم مسلمان ہو. رشین عورت تھی, کمیونسٹ تھی, وہ مسلمان کو کیا کہہ رہی ہے کہ شکر کرو تم مسلمان ہو. کہہ رہے مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں کہا کہ شکر کرو تم مسلمان ہو. وہ کہتی میں نے اس لیے کہا کہ تمہارے مذہب میں طلاق ہے, ہمارے مذہب میں نہیں. وہ یہودی تھی, سوری مجھے یاد آیا, کمیونسٹ نہیں تھی, وہ یہودی تھی. اس نے کہا ہمارے مذہب میں طلاق نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوں, میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا, محبت نہیں دیتا مجھے, لیکن میں نے 20-25 سال اسی نالائق آدمی کے ساتھ گزار دیے, کیونکہ ہمارے مذہب میں علیحدگی کا, میاں بیوی میں علیحدگی کا تصور نہیں ہے. نکاح تو ہوتا ہے مگر خلا یا طلاق نہیں ہے. تو نہ میں اپنے شوہر کی نہ کسی اور کی, پوری زندگی میری ایسے ہی گزر گئی ہے, گویا بغیر شوہر کے گزر گئی. تو ہمارا کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نکاح ہوتا ہے, کوشش کرنی چاہیے, زندگی گزارنی چاہیے, برداشت کی قوت ہونی چاہیے انسان میں. لیکن اگر کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو اسلام نے ایک راستہ علیحدگی کا بھی رکھا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر دونوں الگ ہو جائیں گے تو پریشان نہ ہو, یغنی اللہ کل من سعتی, اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کو اچھا رشتہ کہیں اور دلا دے گا, تمہیں کہیں اور دوسری, اس کو اچھا شوہر مل جائے گا, وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھ رہی تھی, تم بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے, تو تمہیں کوئی ایسی بیوی دلا دے گا جس کو تم اچھے سمجھو, اس کو کوئی دوسرا شوہر دلا دے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جا کے یہ کام شروع کر دیں. میں دے رہا ہوں, ایک سمجھا رہا ہوں کہ ایک آخری حد اسلام میں کیا ہے, کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا آپشن بھی رکھا گیا ہے. تو اس لیے نہ بنے. لیکن اگر نہ ہوتا آپشن علیحدگی کا, کتنے پریشان ہوتے یار, ایک ہی دفعہ ہوگی بس, پھر بہت سوچتے, اور جتنی لیٹ شادیاں کر رہے ہیں اس میں اور ڈیلے کرتے کہ یار ایسا نہ ہو کوئی بد اخلاق نکل آئے یا میرا گزارا مشکل. تو جو چیز زندگی میں جس کا مزید چانس ہوتا ہے اس میں انسان اتنا حساس نہیں ہوتا, اس کی ایسی حفاظت نہیں کرتا. لیکن جو چیز زندگی میں صرف ایک دفعہ ملنی ہو, آپ کو پتا ہے دوبارہ نہیں ملے گی, تو اس کے معاملے میں تو بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے, بہت بچا بچا کے اس کی قدر کرنی چاہیے. تو صرف ایک زندگی ایسی نعمت ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتی ہے. یعنی وہی زندگی ہمیں کتنی دفعہ ملتی ہے, ایک دفعہ. وہ جب گئی تو روح دوبارہ جسم میں لوٹ کر نہیں آتی, جب آئے گی تو وہ میدان حشر ہوگا, اس سے پہلے روح دوبارہ جسم میں لوٹنے والی نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ ان کو آخرت سے ایسے مایوسی ہے جیسے دوسرے کافروں کو اپنے مردوں سے مایوسی ہو گئی ہے کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. تو اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھائی زندگی کتنی دی ہے, بولے بھائی ایک مرتبہ. ایک حقیقت تو یہ ہے, اس کو تو سب مانتے ہیں نا, ایک ہی دفعہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملنے والی. دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو ایک متعین زندگی ملی ہے. غیر مسلم ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جب موت واقع ہوتی ہے تو ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے جس سے ہم مر جاتے ہیں, حالانکہ ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا. اسلام نے کیا بتایا, اللہ اس کے رسول نے کیا بتایا کہ جس وقت تم مرتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ, مگر حقیقت میں تمہیں اسی وقت مرنا تھا, اس سے ایک سیکنڈ بھی تم زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے. ایک شخص نے کسی شخص کا قتل کر دیا, تو جس کا قتل کر دیا تو مقتول کو تو اسی وقت مرنا تھا نا, اس کی تو زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی, تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. میرا خیال نہیں آتی سمجھ میں آپ لوگوں کو, اردو تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں نا. تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. جب مقتول نے مرنا ہی اسی وقت تھا تو ظلم کیسا, زندگی چھیننا کا کیا مطلب, وہ تو مرنا تھا. وہ تو ہر آدمی ایک متعین زندگی لے کر آیا. ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب قاتل نے اس کو قتل کیا جس بندے کو, تو اس نے اسی وقت مرنا تھا, تو پھر قاتل کو سولی پہ کیوں لٹکایا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ بات قاتل کو معلوم تھی کہ اس نے اس وقت مرنا ہے یہ لکھا ہوا تو تھا, یہ تو اللہ کو معلوم تھا نا, لیکن قاتل کو کس نے بتایا کہ یہ تم نے جس کو قتل کرنا ہے اس کی زندگی اتنی ہی ہے. قاتل کو یہ بات معلوم نہیں تھی, اور قاتل کو اسی بات کی سزا ملتی ہے.
قاتل کو اسی کی سزا ملتی. تم نے تو اپنے علم کے مطابق وہ کام کیا ہے جس کے تم مجاز نہیں تھے. چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا انسان جو دیکھنے سے لگتا تھا کہ ابھی اس نے مزید زندہ رہنا ہے, تم نے کیا کیا, اس سے اس کی زندگی چھین لی. تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے, اس لیے ہم سے تقدیر کے حساب سے سوال نہیں ہوگا, ہم سے ہمارے علم کے حساب سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس سے زندگی چھینی, تم نے کیوں اس کو جان سے مارا, لہذا تمہیں بھی مارا جائے گا. لہذا تم جب سولی پہ لٹکو گے تو یہ کہا جائے گا تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا, تمہارے ساتھ بھی پھر ظلم نہیں ہوا. ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ مارا نا کہ اور کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تھپڑ مارنا, اس لیے میں نے مارا ہے. تو اس نے جواب میں مکہ مارا, اس نے کہا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا, پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا. تو لکھا ہوا جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے, ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک ٹائم لے کر دنیا میں آیا ہے اور ہر ایک کی زندگی دوسرے سے الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے میں اس میں روح پڑتی ہے تو ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ کتنے دن زندہ رہے گا. کچھ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے چند سیکنڈ, لہذا وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے, ابھی زندگی ملی ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا. اور کسی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پیدائش کے 1 گھنٹے کے بعد مر جائے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 4 سال کے بعد مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے 80 سال تک جیے گا. ابھی میں ایک بزرگ سے ملا کل, 80 سال ان کی عمر ہے, دیکھنے میں 60 سال کے بھی نہیں لگتے وہ. تو وہ مجھ سے کچھ مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت آپ ہم سے سوال نہ کریں, ہمیں سوال کرنے دیں. کیا سوال؟ میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 80 سال کی عمر ہے آپ کی, ماشاءاللہ آپ تو بالکل جوان ہیں, ایسے چل پھر رہے ہیں, بھاگ دوڑ رہے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں کھاتے, اس لیے ماشاءاللہ, یعنی بہت کم کھاتے ہیں, اس لیے ماشاءاللہ اتنی عمر ہے. ہم سارا فوکس کرتے ہیں کس کو؟ کھانے کو. تو بھائی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, کھانے سے ہی تو عمریں کم ہو رہی ہیں. کم کھائیں گے تو عمر بڑھ جائے گی, صحت اچھی ہوگی. تو ہر ایک کی عمر ہے. کسی کے بارے میں فرشتے نے لکھ دیا 100 سال جیے گا وہ. اب جس کے بارے میں 100 سال لکھ دیا, اس کو مارنے کی کوئی کتنی ہی کوشش کرے, گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گی, اس کو کوئی بھی گولی نہیں لگے گی. کتنے لوگ ہم نے دیکھے, میرے نانا تھے 40 سال کی عمر میں ان کو شوگر ہو گئی, تو اتنی خطرناک شوگر کہ بس ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے. ہر تھوڑے دن کے بعد اطلاع آتی تھی بھائی نانا جی بیمار ہو گئے ہیں, بس اب تو دنیا سے جانے والے ہیں جانے والے ہیں جانے والے. جو کہنے والے تھے نا وہ چلے گئے, جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے وہ مر گئے, جو ان کے علاج کروا رہے تھے وہ مر گئے. نانا ماشاءاللہ 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. سرگودا میں رہتے تھے, آپ وہاں سرگودا کے جانتے ہوں گے. 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے رشتہ دار پاکستان سے جمع ہو گئے. ان کے بیٹے نے بتایا کہ اب تو بس جانے ہی والے ہیں, بستر پہ لیٹ گئے تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے بہت, اور اب بس آنکھ لگنے والی ہے. ہمارے ایک ماموں مرچنٹ نیوی میں کیپٹن بھی ہیں, تو وہ شپ چھوڑ کر آ گئے کہ میرے ابا کا جنازہ اٹھنے والا ہے, ان کی موت ہونے والی ہے, آخری وقت میں اپنے ابا کے ساتھ گزاروں گا. کمپنی نے کہا کہ آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی, انہوں نے کہا نکال دو مجھے جاب سے. پھر آنکھیں بند ہوئی, دوبارہ کھل گئی. وہ سارے رشتہ دار واپس گئے جو ان کی میت اور ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے گئے تھے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا بھائی ابھی مر رہے ہیں, پھر بچ گئے. اس کے بعد بھی ماشاءاللہ 5-6 سال زندہ رہے. تو جب آخری وقت تھا نا, تو جب بالکل بیڈ ریسٹ پہ ہو گئے اور بیڈ پہ چلے گئے اور اب آنکھیں بند ہوئی, تو لوگ یقین نہیں کرتے نہیں ابھی نہیں مرنا ان کا, ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے, یا پہلے کئی دفعہ ایسے ہو چکا. کیوں؟ فرشتے نے جب روح ڈالی تھی تو کیا لکھا تھا؟ 99 سال. 99 تو وہ کہتے تھے, حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ پہلے لوگوں کو عمریں جو بتائی جاتی تھی نا وہ ایسے بتاتے تھے 1902 میں یہ واقعہ ہوا تھا, مجھے یاد ہے. اپنی ڈیٹ آف برتھ تو ان کو معلوم ہے, 1902 کی باتیں کیا کرتے تھے. نانا ہمارے 1902 میں ایسا ہوا. قائد اعظم کے زمانے میں وہ جوان تھے, تو ہم حیران ہوتے تھے, ہم کہتے تھے آپ نے تو پوری دنیا بنتے ہوئے دیکھی ہے, جو ابھی جو چل رہا ہے حساب کتاب. تو فرشتے نے لکھ دیا 99 سال. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. قرآن کہہ رہا ہے 1 سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہو سکتے, اور جو ٹائم لکھا ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکتے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا جاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا یہ مستند ہے یا نہیں ہے کوئی صحیح, لیکن اس واقعے کا جو مضمون ہے وہ بہرحال صحیح ہے. اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا اور ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا, ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہے اسے. موت کا فرشتہ اگر کسی کو غور سے دیکھ لے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ موت ہی کا فرشتہ ہے, تو فرشتے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے اگلی دفعہ تو آپ کی روح ایسے ہی نکل جائے گی. کیا خیال ہے؟ دوبارہ فرشتے کی حاضری کی ضرورت نہیں.
تو فرشتہ ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، پھر چلا گیا. تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان نے علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ ہے، تجھے دیکھ رہا تھا. تو آدمی ڈر گیا، اس نے بولا اس کا مطلب ہے مجھے ٹریس کر کے گیا، یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ آئے گا میری روح نکالنے. تو آپ ہواؤں کو اللہ نے آپ کے تابع بنا دیے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے، مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے تاکہ میں مروں نہیں. ابھی حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھا کے پہنچا دیا. تھوڑی دیر میں آ کے حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ اس آدمی کا ہندوستان میں انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت سلیمان نے موت کے فرشتے سے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں مقام پہ اس بندے کی جان نکالو. میں دیکھ رہا تھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے، اس کو تو فلاں وقت پہ وہاں ہونا چاہیے تھا. اب یہ کتنے ہی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا تو اس وقت میں ہندوستان میں یہ نہیں پہنچ سکتا. تو میں اس لیے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں بج کے فلاں منٹ پہ فلاں جگہ پہ اس کی جان نکال. اس وقت منٹ نہیں ہوتے تھی، میری اپنی تعبیر ہے، یعنی فلاں وقت اس کی جان نکالی گئی. اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تم کو پکڑے گی. موت سے ہم نہیں بھاگ سکتے، بلکہ ہم اگر موت سے بھاگتے ہیں تو موت ہی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت سے بھاگ رہے ہیں. بعض چیزیں ہم علاج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں، بعض چیزیں ہم صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بیماری کا سبب بن جاتی ہیں. بعض ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹھیک کریں گے، وہی ڈاکٹر ہماری موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو بخار ہوا، 4-5 دن تک بخار رہا، ان کو نارمل کنڈیشن تھی، کوئی مرنے کا چانس نہیں تھا، بالکل جوان آدمی تھے، 30-32 سال ان کی عمر تھی، شادی شدہ تھے. تو ہلکی پھلکی سی کھانسی چل رہی تھی، ہلکا پھلکا سا فیور تھا، ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، انہوں نے کہا چلو یار میں انجیکشن لگوا لیتا ہوں تاکہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. وہ وائرل کا بخار تھا اور وہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ٹھیک ہو جانا تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ٹیکا جو انجیکشن جو لگایا وہ ری ایکٹ کر گیا، پتہ نہیں کیا لگا دیا ڈاکٹر نے، یا تو جان کر تو نہیں لگایا، دشمن نہیں تھا ڈاکٹر، مگر کوئی جعلی دوا تھی یا کیا تھا، ڈاکٹر سے غلطی ہوئی، ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ 20 منٹ کے اندر اندر ان کی جان نکل گئی، مر گئے. ڈاکٹر کے پاس مرنے کے لیے گئے تھے، وہ بولے بھائی وہ تو اس لیے گئے تھے کہ اور تھوڑا سا زندہ رہنے، یہ جو بخار مجھے اندر سے توڑ رہا ہے، لیکن اگر نہ جاتے تو زندہ رہ لیتے. مگر ان کی موت ان کو کہاں لے گئی؟ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا. ان کی موت اللہ نے لکھی ہوئی تھی غلط ٹیکے سے مریں گے، تو وہ ڈاکٹر ہی کے ہاتھوں ذبح ہو گئے بیچارے. ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر خود مر جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے. دوسری بات یہ کہ متعین وقت پہ مرنا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. تو جب یہ ایک حقیقت ہے تو اور وہ جو ہمیں متعین وقت ہے نا اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ایک ہی دفعہ ملا ہے ہمیں، یعنی زندگی ایک دفعہ ملی اور جو دورانیہ ہے زندگی کا وہ بھی ایک دفعہ ملا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اب ہماری مرضی ہم اس کو ضائع کریں یا اس کو کسی کام میں لگا دیں. آپ پرچہ دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کو لے جایا گیا، ہمارے پاس چانس ہوتا ہے کہ اگر ابھی ہم نے پرچہ صحیح حل نہیں کیا تو سپلیمنٹری کا بھی سسٹم ہے نا، یہ اگلے سال امتحان دے دینا، اس سے اگلے سال دے دینا، اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے نا. لیکن دنیا ایک ایسی جگہ ہے، ایسا ایگزامینیشن ہال ہے جس میں جب ایک دفعہ آئے ہیں تو امتحان گاہ میں ہم آ گئے ہیں. اب آپ کی مرضی یہاں بیٹھ کے آپ ٹائم ضائع کریں یا آپ اللہ نے جو آپ کو پرچہ دیا ہے وہ آپ اس پرچے کو بیٹھ کے حل کریں. اگر آپ نے حل نہیں کیا اور آپ عیاشیوں میں لگے رہے، ایگزامینیشن ہال میں ایک آدمی جاتا ہے اور وہ جناب چائے پی رہا ہے اور کولڈ ڈرنک پی رہا ہے اور پانی پی رہا ہے اور بریانی منگوا کے کھا رہا ہے، پرچہ حل نہیں کر رہا وہاں بیٹھ کے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہوگا. 3 گھنٹے کے بعد جب اس کو ایگزامینیشن ہال سے نکالا جائے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا، میں تو سمجھ رہا تھا یہاں میں بریانی کھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو سمجھ رہا تھا یہاں میں گٹکا کھانے کے لیے آیا ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی یہ کیا ہے، ہم نے انتظام تمہارے لیے مختلف چیزوں کا کیا تھا اس لیے کہ پرچہ حل کرنے میں تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ جائے. تو یاد رکھیے اللہ نے جو ہمیں دنیا میں رزق دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری توجہ روزی کمانے پر ہی لگی رہے اور روٹی کی تلاش میں لگے رہے، ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہی نہ ملے. اگر اللہ آسمان سے بارشیں نہ برسائے، اللہ زمین سے نباتات پیدا نہ کرے تو ہم آپ لوگ یہاں بیان سننے آتے پھر کیا؟
کہتے بھائی بھوک کا مسئلہ پہلا حل کریں، یہ مولانا لوگوں کے بیان، بلکہ میں بھی نہیں آتا بیان کرنے، میں کہتا پہلے روٹی پیٹ تو بھرے. تو اللہ نے رزق اتنا دیا ہے کہ ہم اپنی ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں، لیکن پیدا اس کے لیے نہیں کیا ہم نے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا پیدا میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے. تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ بولے بھائی عبادت کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہیں ہمارا. اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو بتائے پھر کیا مقصد ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ مقصد ہے روٹی کھانا، پیٹ بھرنا، تو گدھا پیٹ نہیں بھرتا کیا؟ انسان میں اور گدھے میں پھر کوئی فرق ہوا؟ یعنی کھانا پینا اگر مقصد ہے کہ اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، اچھا پی لوں، تو جانور کی بھی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کھا لوں. آپ جانور کے سامنے دو قسم کی خوراکیں رکھیں تو وہ والی کھائے گا جو اس کو اچھی لگے گی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جانور اتنا سوچتا ہے جتنی اللہ نے اس کو عقل دی. انسان کو عقل زیادہ دی ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے وہ اس کی کباب بنا کے کھا لیتا ہے. شیر کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، وہ پرانے طریقے سے ہی چل رہا ہے، چیر پھاڑ کرے گا جانور کی، اور پھر اس کو کوئی مسالہ ابھی تک نہیں بنا سکا، وہ نہ شان مسالہ نہ احمد مسالہ. بھائی تو تھوڑا جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کرے گا اور ایسے اس کا جو منہ میں آئے گا وہ کھا جائے گا. اس کو عقل کم دی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے. انسان میں عقل چونکہ زیادہ ہے لہذا انسان نمک چھڑک کے کھاتا ہے، اس پہ ٹیسٹ لاتا ہے. اس کو کوئلوں پہ الگ طرح سے پکایا جاتا ہے اور کڑھائی گوشت الگ ہوتا ہے، تو وہ انسان نے. لیکن سوچ دونوں کی ایک ہی ہے. شیر کی خواہش بھی کیا ہے؟ میرا پیٹ بھرے. اور انسان کی خواہش بھی کیا ہے؟ بولے بھائی پیٹ بھرے میرا. اور کمال کی بات یہ کہ مذہب بھی کو بھی جو پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے وہ بھی یہی پیش کیا جا رہا ہے پیٹ بھرے. یعنی مذہب میں کھانا پینے کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا ہے. تیجے کا کھانا بھی ہے، چالیسویں کا کھانا بھی ہے، محرم کا حلیم بھی ہے، اور مرحوم کے کھانے بھی ہیں، فاتحہ کے کھانے بھی ہیں. حالانکہ اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے. جانور روزہ نہیں رکھتے، نفس کے خلاف نہیں چلتے. انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے وہ کھانے اور پہننے کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، وہ خواہشات کی قربانی کی وجہ سے بنایا گیا ہے. انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جبکہ جانور ہر وقت اپنی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اب جو انسان جتنی زیادہ قربانی دے گا وہ اس دنیا کے امتحان میں اتنا زیادہ کامیاب ہوگا. پیغمبروں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، لہذا اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب زندگی کس کی ہوتی ہے؟ بولے بھائی پیغمبروں کی. پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں. تو جس کی زندگی میں جتنی زیادہ اللہ کے لیے قربانی ہوگی. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی غلامی. غلام آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا جس کا وہ غلام ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے؟ خیر انگلش میں بیان کروں گا یہاں پہ، اردو میں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کے تو پھر گردن ہلائیں کو جواب تو دینا مجھے ہے بھائی. مجھے پنجابی تو آتی نہیں ہے تو میں ورنہ پنجابی میں کر لیتا، انگلش بھی نہیں آتی ویسے تو اسی لیے تو انگلش میں کرتا کہ آپ کو بھی نہیں آتی. وہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا نا تمہیں انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں آتی ہے. اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کرو، اگر نہیں آتی ہوتی تو میں انگلش میں بات کر لیتا. تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اشراق اوابین پڑھتے رہیں. عبادت کا مطلب ہے غلامی. عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ غلام کو. معبود جس کی غلامی اختیار کی جائے. تو ہم جب اللہ کے غلام، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن کے زندگی گزاریں. غلام بن کے. غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ورنہ وہ غلام نہیں ہے. غلام پر کس کی چلتی ہے؟ جو اس کا مالک ہے. مولا کی مرضی چلتی ہے، جو اس کا مولا ہے، جو اس کا مالک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا. اللہ اس امتحان کا ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی چلاتا ہے یا میری جو میں کہتا ہوں اس پہ چلتا ہے. یہ اللہ چاہتے ہیں. اگر آپ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ویسے زندگی چلاؤں گا، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جو آپ کو پیدا کرنے سے مقصد تھا اس مقصد میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں اپنی منمانی والی زندگی گزاروں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا آپ اس کام پہ نہیں چل رہے. آفس میں اگر کوئی آپ کو تنخواہ بھی دے رہا ہو اور آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہو اس کام کو آپ پورا کر کے نہ دیں تو وہ تنخواہ دے گا آپ کو؟ آپ اپنی دکان میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں، آپ نے کہا صبح 9 بجے آ کے اسٹور کھولنا ہے اور کسٹمر کو چیزیں دینی ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور ہاں کھانا بھی کھا لینا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار بھوک لگے گی تو کام نہیں صحیح کرے گا. جب لنچ ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا لینا. وہ ملازم پوچھ رہے چائے پی سکتا ہوں؟ ہاں چائے بھی پی لینا. گٹکے کا عادی کھا، چلو گٹکا بھی کھا لینا.
کام پہ توجہ زیادہ دینا. اس نے کیا کیا, سارا دن بیٹھ کے گٹکا ہی کھا رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے چائے پی رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے پیپسی پی رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے بلکہ بیٹھا ہی رہ رہا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا, سارا دن بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہی ہے, اور وقت ملے تو لیٹ بھی جاتا ہے. تو آپ کیا کہو گے, بھائی میں نے تجھے یہاں یہ ساری فیسلٹیز اس لیے دی تھی کہ تو کام دل جمعی کے ساتھ کرے, تو نے اسی کھانے کو ہی کام بنا لیا ہے, اور یہاں بیٹھ کے تو پیڑے کھا رہا ہے, تو میں نے تجھے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی جو ہے وہ رکھا ہے دکان میں. تو اللہ بھی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں, میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, جانوروں کو وہ حقوق نہیں دیے جو انسان کو دیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے, بہترین انسان کو حسن و جمال دیا گیا ہے, انسان کو ذہانت دی گئی ہے, علمہ البیان, انسان کو بولنا سکھایا ہے. جانور نہیں بولتے, اپنی بات کو بیان نہیں کر پاتے, جو ان کے دل کی خواہش ہوگی اس کو صحیح طرح سے وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے. انسان ہے جو دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان سے کہہ دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کو اللہ نے جانوروں سے ممتاز بنایا ہے, پھر پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا. تو یہ ساری فیسلٹیز اللہ نے ہمیں دی ہیں. کیا ہم اللہ کے لاڈلے تھے, یا ہم نے کوئی پہلے ایسے کام کیے ماضی میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل گئی؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں. ہم یہ تو ہمیں پہلا جنم ہے ہمارا اور آخری جنم ہے. یا تو ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو کچھ ایسے کارنامے کر کے گئے ہوتے تو اللہ نے کہا ہوتا چلو اگلے جنم میں تم بیٹھ کے کھاؤ گے, بس پچھلے جنم کا حساب چکاؤں گا میں. تو جنم تو نہیں, یہ ایک ہی ہے, اور اس میں ہمیں اتنی ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں, اتنی ساری سہولتیں مل رہی ہیں, پوری کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے. تو اب ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا نا کیا کر رہے ہیں, زبان سے تو بولیں پیڑ کھا نہیں رہے, یہ تو کھا تو جانور بھی رہے, ہم پیڑ کھا رہے ہیں. میرا کچھ دن پہلے بیان ہوا تو میں نے اس میں یہ بات کی, ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے کہ جو آدمی کچھ بھی نہ کرے نا اور کھانے کے ٹائم پہ آ جائے اور ہر دفعہ ایسا کرتا رہے, ایک دفعہ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے بھائی ہوگی, ہر دفعہ یہی کرتا ہے, تو اسے لوگ اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے, یہ صرف بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے, یہ پیڑے کھانے والا آدمی. تو ہم پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, تو بھائی یہ پیڑے سارے نکل جائیں گے آگے جا کے. یہ کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بے مقصد بنایا, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے میں نے بیکار پیدا نہیں کیا, کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. وہ باقی چیزوں کا مقصد تو انسان کی خدمت, اور انسان کا مقصد کیا ہے, لیعبدون. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے, تو پھر ہم اس سے پوچھیں پھر صحیح مقصد کیا ہے وہ بتا دو بھائی. کسی کو خاموش کرنے کا, دلائل دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے, اگر آپ اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر صحیح والا نظریہ بتا دیں اور اس کی دلیل بھی بتا دیں. میں ایک دفعہ منکرین حدیث سے مناظرہ ہوا, بحث ہوئی. منکرین حدیث تو جانتے ہیں نا, جو حدیث کے منکر ہیں, جو کہتے ہیں صرف قرآن کو فالو کرو, حدیث کو فالو نہ کرو. تو میرا بحث کرنے کا انداز ایسا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں مختصر بات ہو اور ذرا جامع ہو, زیادہ لمبی چوڑی بحث سے فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمیشہ میرا اسٹائل یہی ہے بات کرنے کا. تو وہ منکر حدیث تھے, اچانک مجھے کہیں اتفاق سے مجھے بٹھا دیا گیا ان کے سامنے بغیر کسی, نہ میری کوئی تیاری تھی اس موضوع پر. تو وہ بار بار بخاری پر الزام لگا رہے تھے کہ صحیح بخاری میں حدیثیں غلط ہیں, اور صحیح مسلم میں حدیثیں غلط ہیں, اور یہ ترمذی میں حدیثیں غلط ہیں, اور یہ حدیث کی جتنی کتابیں ان میں کوئی بھی مستند نہیں ہے, سب ایسی